اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے ٹاپک کا نام فرسٹ ایڈ ہے، چیپٹر نمبر 7، کلاس 5، سبجیکٹ EVS۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب پیج نمبر 61 پہ کھولیں گے، 61، چیپٹر نمبر 7، ٹاپک فرسٹ ایڈ۔ تو پیارے بچوں، فرسٹ ایڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، آج ہم اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو فرسٹ ایڈ کا مطلب وقتی علاج یا ہم فوری علاج کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ڈائریکٹ سبق پہ آتے ہیں۔ آن ہیئرنگ دا ساؤنڈ آف فالنگ ڈاؤن اینڈ اے اسکریم آف یوہان فرام دا کچن، توہرا کیم رننگ. She saw a jar of sugar lying on the kitchen floor. Johan had fallen down while trying to get the jar from the shelf. Didi, look, I am bleeding. I am in pain too, said Johan. Tohara was upset for a moment because their parents were not at home. Suddenly she recalled what her teacher had advised about how one should remain calm in case of accident. She had also told that one should face the situation with courage. Tahura consoled her younger brother and brought her first aid box quickly. She washed her hands, then cleaned the bruises with a piece of cotton soaked in clean water. She applied an antiseptic lotion on the bruises on the knee and bandaged it. After a while, the bleeding stopped, but Johan was still crying. She soothed him and put him to rest on the bed. When their parents returned after some time, the brother and sister narrated the whole incident to them. تو پیارے بچوں، یہ جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں یوہان اور طہورا دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ گھر میں کیا کیا ایکٹیویٹیز اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، تو اسی کے بارے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کا مطلب وقتی علاج یا فوری علاج ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو آن ہیئرنگ دا ساؤنڈ آف فالنگ ڈاؤن اینڈ اے اسکریم آف یوہان فرام دا کچن، تو طہورا کیم رننگ. تو پیارے بچوں، یوہان کی چیخ سننے کے بعد اور یوہان کے گرنے کی آواز سن کر طہورا جلدی بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچ جاتی ہے۔ She saw a jar of sugar lying on the kitchen floor. تو جو ہی وہ کچن میں داخل ہوتی ہے تو وہ شوگر کا ڈبہ، یعنی شوگر مطلب چینی کا ڈبہ کچن کے فلور پہ دیکھتی ہے۔ Johan had fallen down while trying to get the jar from the shelf. تو چینی کے ڈبے کے ساتھ ساتھ یوہان کو بھی وہ نیچے گرا ہوا دیکھتی ہے۔ Johan had fallen down while trying to get the jar from the shelf. یوہان چینی کا ڈبہ نیچے اتارتے شلف سے نیچے اتارتے گر گئے تھے۔ دیدی، لک، آئی ایم بلیڈنگ. تو یوہان دیدی بہن سے کہتا ہے، دیدی دیکھو، مجھے خون بہہ رہا ہے۔ آئی ایم ان پین ٹو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، سیڈ یوہان. تو یوہان اپنی بہن سے کہتا ہے کہ دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے اور مجھے بہت پین ہو رہی ہے۔ طہورا واز اپسیٹ فار اے مومنٹ بیکاز دیئر پیرنٹس ویر ناٹ ایٹ ہوم. تو طہورا یہ سن کر اور یہ دیکھ کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی کیونکہ ان کے ماں باپ گھر میں نہیں تھے۔ سڈنلی شی ریکالڈ وٹ ہر ٹیچر ہیڈ ایڈوائزڈ اباؤٹ ہاؤ ون شوڈ ریمین کالم ان کیس آف ایکسیڈنٹ. تو طہورا کو اچانک اپنے ٹیچر کی ایڈوائس یاد آتی ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ She had also told that one should face the situation with courage. تو اس کے ٹیچر نے
انہیں یہ بھی سمجھایا تھا کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے تو اس وقت بہادری سے کام کرنا چاہیے. Tahura consoled her younger brother and brought her first aid box quickly. تو تہورا اپنی بہن کو اپنے بھائی کو تسلی دیتی ہے اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہے. She washed her hands. تو پہلے وہ اپنے ہاتھ صاف کرتی ہے. Then cleaned the bruises with a piece of cotton. تو پہلے وہ اپنے ہاتھ صاف کرتی ہے. اس کے بعد یوحان کو جو زخم لگے تھے یا زخم لگا تھا اس کو کاٹن سے صاف کرتی ہے. Soaked in clean water. تو جس سے وہ صاف کر رہی تھی وہ جو کاٹن تھا اس کو پہلے صاف پانی میں تر کرتی تھی. تر کرنے کے بعد وہ خون جو نکل رہا تھا اس پہ پانی آہستہ آہستہ اس پانی سے صاف کر رہی تھی. She applied an antiseptic lotion on the bruises on the knee and bandaged it. تو وہ کیا کام کرتی ہے اس کے بعد صاف کرنے کے بعد وہ یہ جو درد تھا یا سڑن جس کو ہم بولیں گے سڑن کو روکنے والا یا جو پین تھی پین کو روکنے کی دوائی جو تھی وہ اس کے گھٹنے پہ لگا کر اس پہ بینڈیج لگایا. آفٹر وائل دا بلیڈنگ اسٹاپڈ. تو کچھ دیر کے بعد یہ دوائیاں لگانے کے بعد یا یہ خون صاف کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو اس کے گھٹنے سے جو خون نکل رہا تھا وہ اب بند ہو گیا. بٹ یوحان واز اسٹل کرائنگ. لیکن اس کے باوجود بھی یوحان چیخ رہا تھا چلا رہا تھا. She soothed him and put him to rest on the bed. تو تہورا اس کو تسلی دیتی ہے اور تسلی دینے کے بعد اس کو بیڈ پر بٹھا کر ریسٹ کرنے کو ایڈوائز دے رہی ہے. When their parents returned after some time. تو جب ان کے ماں باپ کچھ دیر کے بعد گھر آئے the brother and sister narrated the whole incident to them. تو ماں باپ کے گھر آنے کے بعد بھائی بہن نے سارا قصہ اپنے ماں باپ کو سنایا. تو یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں جیسے سکریم ہے. سکریم یعنی کہ چیخنا سکریم کو بولتے ہیں ہم. یا اور ایک لفظ ہے کنسولڈ تسلی دینا. یا بروشز ہے بروشز مطلب زخم. سوکڈ کہ وہ سوک کر رہی تھی وہ کاٹن یعنی کہ تار کرنا. اینٹی سیپٹک یعنی کہ سڑن روکنے والا یا درد روکنے والا یا پین روکنے والا ہم کہہ سکتے ہیں. سوتھڈ یعنی کہ وہ اپنے بھائی کو تسلی دے رہی تھی. سوتھڈ کا مطلب تسلی دینا. تو پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.